السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن کا 8واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے پچھلے اسباق کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ آنے والی ہر بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کے معنی ہے اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ دو میں سے ایک سبب ہوتا ہے۔ نمبر 1، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی اور اس کی وجہ سے جہالت میں گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑنا، چنانچہ ضالین سے اس طرح کے لوگ مراد ہے۔ نمبر 2، سچائی کو جاننے کے باوجود حق کا انکار کر بیٹھنا، اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کے مستحق ہوتے ہیں، چنانچہ مغضوب علیہم سے اس طرح کے لوگ مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہے اور ضالین کا مصداق عیسائی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف یہی دو قومیں مراد ہے، بلکہ مقصود اس کا یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہودی قوم بھی شامل ہے اور ضالین قوموں میں ایک عیسائی قوم بھی شامل ہے، اور ان دونوں قوموں پر اللہ کی جانب سے غضب اور گمراہی اس لیے مسلط ہوئی کہ یہودیوں نے انبیاء کے بارے میں کوتاہی سے کام لیا، یعنی نبیوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کو ذلیل کرنے کے درپے ہوئے۔ چنانچہ یہودی بار بار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور عیسائیوں نے بہت ہی زیادہ بڑھاوا اور غلو سے کام لیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ سے ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا بنا دیا، چنانچہ وہ اسی میں گمراہ ہو گئے۔ گویا امت مسلمہ کو دونوں باتوں سے منع فرمایا، اس سے بھی کہ ہم سے علماء کرام اور اللہ والوں کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کی ذرہ برابر دل آزاری ہو، کیونکہ یہ حرکت اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ بہت ہی زیادہ بڑھاوا اور غلو سے کام لے، کیونکہ یہی سے پھر گمراہی پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ خلاصۃ الکلام اتنا کہ ہمیں اعتدال میں یعنی ماپ میں رہنا سکھایا گیا۔ آیت شریفہ سے اس بات کا بھی علم ہوا کہ ایمان والا دین کا صحیح علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے، یہ سوچ کہ دین کی بات سیکھو ہی مت تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، اور دل ہی دل میں یہ خیال ہو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں اس لیے عمل نہیں کرتے، لہٰذا ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات دھیان میں رکھ لی جائے کہ یہ کام ضالین کے زمرے میں آنے والے لوگوں کا ہے، اور اگر جان لینے کے بعد عمل نہ کرے تو یہ کام غیر المغضوب کے زمرے میں آنے والے لوگوں کا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے خود کے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ اور عیسائیوں کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا، تو عیسائی لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو مرد، ان کی عورتیں بھی عالم تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود میں سے صحابی رسول بنے، ان کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کے یہ اوصاف اور یہ خوبیاں ہوگی، اور جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے
تو عبداللہ بن سلام کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہے جنہوں نے آنا تھا۔ عبداللہ بن سلام کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذب، یقیناً یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہود جان بوجھ کر حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور مغضوب علیہم میں شامل ہوئے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ آیت موصوفہ میں اللہ تعالیٰ نے انعام کو اپنی جانب منسوب فرمایا، غضب اور زلال کو اپنی جانب منسوب نہیں فرمایا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ انعام محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بلا کسی استحقاق کے وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، مگر غضب اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر قصور کے نازل نہیں فرماتے، بلکہ لوگوں کی نافرمانی اور جان بوجھ کر عدول حکمی کے بعد اللہ تعالیٰ غضب نازل فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غضب کی نسبت اللہ کی جانب کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسرا لطیف اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب احسان و رحمت اور اچھے کاموں کا ذکر ہو تو اس کی نسبت صراحتاً اللہ جل جلالہ کی طرف ہونی چاہیے، اور جب ناپسندیدہ کاموں کا ذکر ہو تو پھر اس کی نسبت بندے کی طرف ہونی چاہیے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، یعنی جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدائش، ہدایت، کھلانا پلانا اور شفا ان تمام افعال کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا، لیکن مرض یعنی بیماری کو ناپسندیدہ چیز ہونے کی وجہ سے ادباً اپنی جانب منسوب کیا اور یہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا وَإِذَا مَرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب وہ مجھ کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ یہ بھی ہے کہ غیر المغضوب کو پہلے ذکر فرمایا اور ضالین کو بعد میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر المغضوب میں یہود شامل ہے اور ضالین میں عیسائی شامل ہے، اور یہود بنسبت عیسائیوں کے اسلام سے دوری اور دشمنی میں زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور عیسائی بنسبت یہود کے اسلام سے دوری اور دشمنی میں کچھ کم ہے۔ چنانچہ جو اسلام سے دوری اور دشمنی میں زیادہ آگے تھا اس کا پہلے ذکر فرمایا، اور جو کچھ کم تھا اس کا بعد میں۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے، اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے۔ نماز کی حالت میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ البتہ نماز کے علاوہ میں بھی آمین کہنا مسنون ہے، چنانچہ ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی، اور جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو کہا آپ آمین کہے، چنانچہ آپ نے کہا آمین۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ بہرحال اللہ کے کلام کی باریکیاں اور اس کے اسرار و رموز کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے سمجھدار، ہوشیار اور صاحب فہم ثاقب کی بھی وہاں تک پہنچ نہیں۔ چنانچہ میں ایک ادنا سا طالب علم جو فائدہ مند باتیں جہاں جہاں سے جمع کر سکتا تھا کی، اور آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور اللہ کے فضل سے اور آپ ویورز کی دعاؤں کی برکت سے آج سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا۔ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرا سبق سننے والے تمام ساتھیوں کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔
آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور ہاں، ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی کل 8 ویڈیوز بنی ہے۔ چنانچہ جب آپ چینل کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو 8 ویڈیوز آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جائے گی، اور پلے لسٹ کا نام ہوگا تفسیر قرآن سورۃ الفاتحہ۔ اور اس پلے لسٹ کے ایک طرف میں 3 نقطے 3 ڈاٹس دیے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو شیئر کا آپشن آئے گا، چنانچہ آپ وہاں سے ساری ویڈیوز ایک ساتھ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور سامنے والا بور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ویڈیو اس کو الگ الگ نہیں پہنچے گی، بلکہ صرف ایک ہی لنک ٹائٹل اور تھمبنیل کے ساتھ پہنچے گی، اور جب وہ اس لنک پر کلک کرے گا تب ساری ویڈیوز اس کے سامنے اوپن ہوگی۔ لہذا آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس پلے لسٹ کو امت کے ایک ایک فرد کو پہنچا کر کے قرآن پاک کے دسترخوان سے روحانی غذا، آتما کی شانتی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ضرور متوجہ کرے، اور ایک بہت ہی بڑی خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بنیے۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ اس محنت اور کوشش میں جہاں کہیں کوئی کمی اور کوتاہی یا قابل اصلاح بات نظر آئے تو ضرور مجھے رائے مشورہ دے کر اس کی طرف توجہ دلائے، کیونکہ جو بھی کام رائے مشورے سے ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور نرالا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ مجھے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چینل کے اباؤٹ میں نے اپنا نمبر دے رکھا ہے، وہاں سے آپ مجھ سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کمی نظر نہ بھی آئے تو بھی کوئی اچھا سا کامنٹ ضرور کر لے، کیونکہ جب بھی کسی نئے بندے کے پاس پہلی مرتبہ کوئی بھی ویڈیو پہنچتی ہے تو خاص طور پر 3 چیزیں دیکھتا ہے۔ 1، اس ویڈیو پر لائک کتنے ہیں۔ نمبر 2، اس ویڈیو کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا کمنٹس کیے ہیں۔ اور نمبر 3، یہ ویڈیو جس چینل پر ہے اس چینل کے سبسکرائبر کتنے ہیں۔ لہذا آپ تمام سے خصوصی درخواست ہے کہ جب بھی آپ تک ویڈیو پہنچے تو آپ اس کو لائک ضرور کر لیا کریں، کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا کامنٹ ضرور کر لیا کریں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ امید کرتا ہوں ان ساری باتوں کی طرف آپ ضرور دھیان دیں گے، اور آئندہ سبق ہوگا سورۃ البقرہ یعنی پارہ نمبر 1 سے۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔